نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، ابھی میں نے خطبے میں جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے اور جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ تیسرے پارے کی سورہ آل عمران کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، آپ دنیا والوں کو بتا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری سنتوں کو اپناؤ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے لغزشوں کو، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں زیادہ عزیز ہونی چاہیے. دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے اس حقیقت کو سمجھا تھا، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے بڑی بڑی قربانیاں، یہاں تک کہ جان تک کی قربانی دینے سے بھی وہ کبھی گریز نہیں کرتے تھے، اور جان دے کر بھی زبان حال سے یوں ہی کہتے تھے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اسلام کی تاریخ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں، ان کی قربانیاں اور ان کے کارنامے آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت ہے. اور آج مادیت کے اس پرفتن دور میں اور ایمان و عمل کے اس کمزور ترین زمانے میں ان کی زندگیاں اور ان کے کارنامے اور ان کے واقعات ہمارے لیے ایک نصیحت ہیں کہ کس طریقے سے ان کے لیے رشتوں کی قربانیاں دینا، زمین و جائیداد کی قربانیاں دینا، ہرے بھرے باغات اور بڑی بڑی تجارتی سرگرمیوں کی قربانیاں دینا اس لیے بھی آسان ہو گیا تھا کہ وہ سر تا پیر، سر سے لے کر پیر تک اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب گئے تھے. ان کے ظاہر و باطن پر، ان کی خوشی و غمی پر، ان کے جذبات و احساسات پر، ان کی خواہشات و مرغوبات پر اللہ کے حبیب و محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ گئی تھی، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ پوری دنیا اور دنیا کے سیاہ و سفید کے وہ مالک بن گئے تھے.
تیرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، تیرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایسی ایسی قربانیاں دی، اللہ کے رسول کی ایسی خدمت انہوں نے کی ہے اور ایسے کارنامے پیش کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کر دیا، اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا تھا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے، منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔ یہ خوشخبریاں اللہ کے رسول نے ایسے ہی نہیں دی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں ہی کیوں نہیں صرف صحابہ کرام مانتے تھے، بلکہ آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی رضا کس چیز میں ہے، یہ بھی صحابہ کو معلوم ہو جاتا تھا، تو اس کو بھی حاصل کرنے کے لیے، آپ کی چاہت کو بھی پورا کرنے کے لیے وہ اپنی جانوں تک کی بازی لگا دیا کرتے تھے، اور تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آئیے کچھ جھلکیاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 313 افراد لے کر نکلے ہیں ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے، اور 313 افراد پر مشتمل یہ تھوڑی مختصر سی جماعت جب آگے پہنچی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابو سفیان تو دوسرے راستے سے نکل کر چلا گیا ہے، لیکن مکہ سے ابو جہل 1000 کی فوج لے کر آ رہا ہے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوا، اللہ کے رسول کو جب یہ خبر ملی، تو اس خبر کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، اس خبر اور اس حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آپ نے صحابہ کرام کو مشورہ کے لیے جمع فرمایا، اور آپ نے ان سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، ہمارا ارادہ ان سے لڑنے کا نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ آ رہا ہے، جب ابو جہل 1000 فوج لے کر آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ یہ جنگ ہونی چاہیے، لیکن صحابہ کرام سے مشورہ لینا آپ نے پسند کیا۔ صحابہ کرام کو سامنے رکھ کر ساری باتیں رکھی ان کے سامنے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فوراً کھڑے ہوئے اور بڑی جانساری کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے، اور آپ نے بڑی محبت کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے آپ اس کو انجام دیجئے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہرگز آپ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم ہرگز خدا کی قسم یہ بات نہیں کہیں گے جو بات بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ آپ جائیے، آپ کا پروردگار جائیے اور آپ جا کر دونوں لڑیے، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ خدا کی قسم ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں ولیکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک وخلفک، کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر ہم مقابلہ کریں گے، جنگ کریں گے، آپ کے دائیں سے بھی، آپ کے بائیں سے بھی، آپ کے آگے اور پیچھے، ہر جانب سے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ باتیں اللہ کے رسول نے سنی تو آپ کا چہرہ انور فرط مسرت سے خوشی کے مارے چمک اٹھا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ وہ سارے صحابہ تھے، چاہے حضرت ابو بکر ہو یا عمر ہو، یہ سارے صحابہ مہاجرین صحابہ ہیں جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے۔ ابھی تک مدینے والوں کی طرف سے ابھی کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، اس لیے اللہ کے رسول کی خواہش یہ تھی کہ کاش کہ کوئی مدینہ کی طرف سے انصار میں سے بھی کوئی کچھ بولتا، اس لیے آپ بار بار انصار کی جماعت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسی اسنا میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ نے بھی بڑی جانساری کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کی باتوں کو مانا اور آپ پر ایمان لائے، اور ہم نے آپ کو پختہ عہد دے دیا ہے کہ یاد رکھیے آپ ہمارے مال میں سے جس قدر چاہیں لے لیں اور جو چاہے چھوڑ دیں، اور یاد رکھیے کہ جو مال آپ لے لیں گے وہی مال ہمیں زیادہ عزیز ہوگا اس مال سے جو آپ ہمارے پاس رہنے دیں گے۔ یاد رکھیے کہ اگر خدا کی قسم آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی سوچیں گے نہیں، بلکہ فوراً سمندر میں کود
درود پڑھیں گے۔ یہ ہے صحابہ کرام کی محبت کہ جس کی وجہ سے اور جس کا اثر اور نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی سی جماعت اور مختصر سی جماعت نے جو ہے مکہ کے سرماؤں اور بہادروں کے چھکے چھڑا دیے، اور مکہ کے بہادروں اور سرماؤں کے چھکے چھڑا دیے اور ان کو وہاں سے نکلنے اور بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ضابطہ یہ ہے، دستور اور قانون یہ ہے کہ اللہ کی مدد تبھی آتی ہے ایمان کامل پر آتی ہے، اللہ کی نصرت ایمان کامل پر آتی ہے، اور ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل میں اللہ کے رسول کی محبت جو ہے بھر نہ جائے، داخل نہ ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے ظاہر و باطن پر، ہماری خوشی اور غمی پر، ہر چیز میں ہم اللہ کے رسول کے حکم کو سب سے آگے رکھیں۔ آپ کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ لطف جینے کا اسے حاصل نہیں، لطف جینے کا اسے حاصل نہیں جو نبی کے عشق میں کامل نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں آپ دیکھیں کہ ان میں مرد یا عورت، مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہو یا بوڑھے ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو، بچے ہو یا جوان ہو، جو بھی آپ ان سب کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے اندر یہی جذبہ تھا کہ اپنی جان چلی جائے، جان جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تیر آ کر جو ہے گلے میں لگ گئی ہے اور خون بہہ رہا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اب میں اس دنیا میں نہیں زندہ رہ پاؤں گا، پھر بھی زبان حال اور قال سے یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کیا جذبہ تھا ان کا کہ موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضرت سیدنا انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ یاد کیجئے جنگ احد کے موقع پر کہ جب آپ مقابلہ کرتے کرتے بہت آگے نکل جاتے ہیں، ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمان مجاہدین بالکل بے چین اور بے قرار ہیں، پریشان نظر آ رہے ہیں، عجیب کشمکش میں مبتلا ہیں، عجیب بے چینی میں مبتلا ہیں۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے صحابہ یہ تو بتائیے آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ جواب ملتا ہے کہ جن کے لیے لڑتے تھے جب وہی اس دنیا میں تشریف نہیں رکھتے ہیں تو پھر لڑ کر کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ اکبر، ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، آپ پردہ فرما چکے ہیں، آپ شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بات سنتے ہی آپ ماہی بے آپ کی طرف تڑپنے لگتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں اور اسی یہ کہتے ہوئے مجمع میں گھس جاتے ہیں، کافروں کے مقابلے میں اندر داخل ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ جب میرے حبیب اس دنیا میں تشریف نہیں رکھتے ہیں تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ اور اس طریقے سے بے باکانہ اور جرأت مندانہ طریقے پر جنگ کرتے ہیں اور کافروں کو مار گراتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کا کوئی جواب نہیں ملتا ہے، اور مارتے مارتے خود بھی جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ تاریخ اور روایتوں کے اندر، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب ان کے جسم کو دیکھا جاتا ہے تو تقریباً 80 زخم اور نشان آپ کے بدن کے اوپر لگے ہوئے تھے، کوئی بھی آپ کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ اللہ اکبر، آپ کی بہن نے آپ کی انگلیوں کو دیکھ کر آپ کی شناخت کی اور آپ کی پہچان کی۔ میرے بھائیو، یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے اور آپ کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کر دینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ رشتوں کی قربانیاں دینا، آج ہم پڑوسی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بھائی اور پرانے کو خوش کرنے کے لیے، پوری دنیا کو خوش کرنے کے لیے اپنے نبی کی سنت کی دھجیاں بھی ہم اڑاتے ہیں اور پھر بھی امید رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آج ہم جو ہے ہم پریشان ہیں اور پوری دنیا کے اندر مسلمان بدنام ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں اور مطالعہ کریں کہ اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے کیسے وہ اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے کہ بس کان میں آواز آ گئی کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بلایا ہے، اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد کیجئے، شادی کی پہلی رات ہے، بیوی کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، لیکن کان سے یہ آواز ٹکراتی ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ سب کو بلایا ہے، اس لیے کہ دشمن
دشمن نے حملہ کر دیا ہے، اللہ اکبر، اسی وقت جو ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں اور بغیر غسل کیے ہوئے کہ کہیں غسل کرنے میں دیر نہ ہو جائے، تاخیر نہ ہو جائے اور اللہ کے رسول کے حکم ماننے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے، اس لیے جو ہے فوراً بغیر غسل کیے ہوئے میدان جنگ جو ہے میدان کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور جا کر جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ یہ ہیں صحابہ کرام کہ جب حکم کانوں سے ٹکرا گیا تو ایک قدم اس سے آگے اور پیچھے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ دینے کے درمیان آپ نے دیکھا کہ مسجد کے کناروں پر کچھ لوگ کھڑے ہیں، آپ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ آپ کھڑے کیوں ہیں، بیٹھ جائے۔ یہ آواز ذرا دور تک گئی اور باہر سڑک پر بھی آواز پہنچ گئی۔ باہر سڑک پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ جب آپ کے کانوں سے یہ آواز ٹکراتی ہے تو آپ اسی سڑک پہ بیٹھ جاتے ہیں، آگے اور پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں مدینہ کی گرمی اور وہاں کی دھوپ کا کیا عالم ہوتا ہے، اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جب بعد میں اللہ کے رسول ان سے پوچھتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن مسعود، میں نے تو آپ کو حکم نہیں دیا تھا بیٹھنے کے لیے، مسجد کے کناروں پر جو لوگ کھڑے تھے ان کو حکم دیا تھا، آپ کیوں دھوپ میں بیٹھ گئے تھے؟ کیا پیارا جواب دیا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، جب آپ کا حکم کانوں سے ٹکرا گیا تو یہ عبداللہ ابن مسعود کی مجال نہیں تھی کہ وہ اپنے قدم کو آگے بڑھا سکے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کے رسول سے سچی محبت۔ آج ہم دعویٰ تو بہت کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے رسول کی سنتوں سے، آپ کے حکموں سے بہت دور جا رہے ہیں میرے بھائی۔ اللہ کے رسول سے جو محبت صحیح معنوں میں اور سچی محبت صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر تھی، اس کا اندازہ ہم اور آپ کر بھی نہیں سکتے ہیں کہ جن کی تعریف اپنے نہیں غیروں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ صحابہ کرام کیسی محبت کرتے تھے۔ سورہ حدیبیہ کا وہ واقعہ یاد کیجئے کہ جب مکہ کے سرداروں نے عروہ ابن مسعود ثقفی کو اللہ کے رسول سے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ آپ جائیے اور جا کر ان سے بات کیجئے کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ وہاں سے تشریف لے جائیے، اور صلح کے کچھ جو ہے صلح نامے لکھے گئے تھے۔ اس کے لیے عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، جو اس وقت تک مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے، ابھی انہوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان آپ نہیں ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، کیا فرماتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں اور دیکھ کر جب مکہ واپس جاتے ہیں تو جو آپ نے رپورٹ پیش کیا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ عروہ ابن مسعود نے جا کر اپنے مکہ کے سرداروں سے کہا تھا کہ اے مکہ کے سرداروں، میں وہ شخص ہوں جو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس آیا ہوں اور گیا ہوں، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے پاس بھی میری حاضری ہوئی ہے، لیکن خدا کی قسم جو عزت اور جو تعظیم محمد کے ماننے والوں کے اندر میں نے دیکھی ہے وہ کسی کے اندر نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، ان کا حال تو یہ ہے کہ جب ان کا نبی وضو کرتا ہے تو یہ اس پانی کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، جب وہ لعاب دہن پھینکتے ہیں، اپنا تھوک باہر نکالتے ہیں تو اس کو بھی وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں۔ تو جس کے چاہنے والوں کا حال یہ ہو کہ وہ تھوک بھی زمین پر نہ گرنے دے، اللہ اکبر، وہ ان کا خون کیسے زمین پر گرنے دیں گے؟ ان میں سے تو ہر ایک کا یہ جذبہ ہے کہ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ نہ ہوگا ہم سے ہرگز کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سرداروں سے بات کرنے کے لیے، ان سے جو ہے ان کے سامنے اپنی بات رکھنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا تھا۔ آپ اپنے جو ہے مکہ جاتے ہیں اور اپنے چچا کے گھر جو ہے تشریف رکھتے ہیں، رات گزارتے ہیں اور صبح ہوتے ہی مکہ کے سرداروں کے پاس ان سے ملنے کے لیے، ان سے مذاکرات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا زاد بھائی بھی تشریف جو ہے لے جاتے ہیں، اور راستے میں کیا دیکھتے ہیں آپ کے چچا زاد بھائی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پائجامہ ذرا ٹخنے سے اوپر ہے اور آدھی پنڈلی تک ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی بھی یہی سنت ہے کہ آپ اپنی پائجامے اور ازار کو ذرا
اوپر تک پہنتے تھے، ٹخنے سے بہت اوپر تک رکھتے تھے، اس لیے انہی کی سنت کو اپناتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے پائجامے کو اوپر رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ اے عثمان، آپ کو معلوم ہے آپ مکہ کے سرداروں سے ملنے جا رہے ہیں، ان سے بات کرنے جا رہے ہیں، اور یہاں کے سردار کا حال یہ ہے کہ جس کا پائجامہ اور جس کی لنگی جتنی زیادہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے اس کو وہ معزز اور محترم سمجھتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں۔ آپ کا پائجامہ تو بہت اوپر ہے، آپ ان سے بات کرنے جا رہے ہیں، جب آپ ان کے سامنے اپنی بات رکھیں گے تو بات میں جان نہیں پڑے گی، آپ کی بات کو وہ نہیں سنیں گے، وہ آپ کو بہت ذلیل سمجھیں گے، اس لیے ایسا کیجئے کہ اپنے پائجامے کو ذرا نیچے کر لیجئے، لٹکا لیجئے۔ اللہ اکبر، کیا پیارا جواب دیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، لا ہاکذا ازار صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں اس سے زیادہ نیچے نہیں کر سکتا اپنے پائجامے کو، اس لیے کہ میرے حبیب کی سنت یہی ہے، میرے نبی کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پائجامے کو اوپر رکھتے ہیں، چاہے وہ میری بات سنے یا نہ سنے، میری بات میں جان پڑے یا نہ پڑے، چاہے وہ میرے کو ذلیل سمجھے، میں اپنے پائجامے کو اپنے نبی کے طریقے سے ہٹا نہیں سکتا۔ یہ ہے صحابہ کرام کہ جب اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم اور فرمان آ گیا تو پوری دنیا کو وہ پیچھے چھوڑ دیتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کے حکم کو سب سے آگے رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تھوڑے سے تھے تو پوری دنیا پر حاوی تھے، اور آج ہم اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہو۔ بات آ گئی تو بات میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ یاد آ گیا، صحابہ کرام کی زندگیوں کا، ان کے زمانے کا ایک بہت پیاری مثال یاد آ رہی ہے کہ جب سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی جو 7ویں پارے کی پیج نمبر 2 کے اوپر موجود ہے، آپ پڑھیے، جا کر گھروں میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر شراب کی حرمت کو نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے ایک منادی کو مدینہ کی گلیوں کے اندر بھیجا، ایک آواز لگانے والا اور اعلان کرنے والے کو بھیجا کہ جاؤ اور یہ اعلان کر دو مدینہ کی گلیوں کے اندر، مدینہ کے لوگوں کو بتا دو کہ آج کے بعد کوئی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا، شراب حرام ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، وہ صحابی آگے بڑھتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں مدینہ کی گلیوں کے اندر، الا ان الخمر قد حرمت، کہ اے مکہ مدینہ کے لوگوں سن لو، خبردار ہو جاؤ، آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ شراب تھی جو مکہ کے لوگوں اور مدینہ والوں کو بہت عزیز تھی، جو بہت زیادہ پسند کرتے تھے شراب پینا، اور بہت محبوب غذا تھی ان کی یہ شراب۔ اللہ اکبر، اتنی محبوب غذا تھی کہ 250 نام انہوں نے صرف شراب کے رکھ رکھے تھے۔ صبح پیتے تو اس کا نام کچھ اور ہوتا، شام کو پیتے تو اس کا نام کچھ اور ہوتا، کھانے سے پہلے پیتے تو اس کا نام کچھ اور ہوتا، کھانے کے بعد پیتے تو اس کا نام کچھ اور ہوتا۔ اتنی محبوب غذا تھی شراب ان کے نزدیک، لیکن خدا کی قسم جب ان کے کانوں سے یہ آواز ٹکراتی ہے کہ میرے حبیب نے یہ حکم دیا ہے، اللہ کا یہ فرمان آ گیا ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے، تو وہ جو اپنے ہاتھوں میں گلاس میں شراب لیے ہوئے تھے اپنے اس گلاس کو پٹخ دیتے ہیں، جن کے گھروں کے اندر سراہیوں کے اندر مٹکے کے اندر شراب رکھی ہوئی تھی اس کو وہ بہا دیتے ہیں، اور مدینے کی گلیوں اور نالیوں کے اندر شراب اس طرح بہ رہی تھی جس طریقے سے بارش ختم ہونے کے بعد رکنے کے بعد رکا ہوا پانی نالوں سے اور پائپوں سے جس تیزی سے بہتا ہے آج کے زمانے میں، اسی تیزی کے ساتھ نالیوں کے اندر وہاں شراب بہائی جا رہی تھی۔ اسی درمیان حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر کے اندر کچھ لوگوں کو جو بڑے بڑے صحابہ تھے، جس میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت معاذ ابن جبل جیسے جلیل القدر صحابی اسی ابو طلحہ کے گھر میں موجود تھے، اور میں ان کو شراب پلا رہا تھا۔ ہمارے کانوں سے بھی یہ آواز ٹکرائی
کہ شراب حرام ہو گئی ہے، ہم نے یہ بھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ مزید تحقیق کر لی جائے، چل کر آگے سن لیا جائے کہ صحیح معنوں میں یہ بات ہم نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی، اور ہم نے فوراً اپنے ہاتھوں سے گراسوں کو پھینک دیا، جن مٹکوں کے اندر شراب رکھے ہوئے تھے ان کو فوراً وہیں پہ بہا دیا۔ یہ ہے صحابہ کرام۔ اور اس کے بعد ہم جو ہے وضو بنا کر غسل کر کے ہم مسجد نبوی پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول تلاوت فرما رہے ہیں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ آیت بار بار آپ تلاوت فرما رہے ہیں۔ اسی درمیان اسی حالت میں ایک صحابی ملک شام گئے ہوئے تھے، اور وہ ہمیشہ اسی شراب کی تجارت کیا کرتے تھے، اپنی پوری دولت اور سارا سرمایہ انہوں نے اسی شراب کو خریدنے کے پیچھے لگا دیا تھا، اور جب وہ لے کر مدینہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، شراب سارا پیسہ لگا چکے ہیں، لیکن جب داخل ہوتے ہیں مدینہ کے اندر تو پتہ چلتا ہے کہ شراب تو حرام ہو گئی ہے، اپنے تمام سراہیوں اور مٹکوں کو لے جا کر پہاڑ پہ رکھ دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول سے آ کر پوچھتے ہیں کہ اے میرے حبیب، یہ میرے مال کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے قرآن کریم کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی تمام شرابوں کو بہا دیجئے، سراہیوں کو اور مٹکوں کو پھوڑ دیجئے۔ فوراً تھوڑی دیر کے لیے بھی انہوں نے نہیں سوچا، فوراً اللہ کے رسول کے حکم کے اتباع میں سارے شراب کو بہا دیا، پھوڑ دیا۔ یہ ہے نبی سے سچی محبت، جس کے اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی ایسی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول کے حکموں کو سامنے اپنے سروں کو تسلیم اور سر تسلیم خم کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ تبھی جا کر ہم انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کی گئیں اللہ مجھے بھی کہنے سے زیادہ، آپ کو بھی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔